الرحمن الرحیم السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ 9 اپریل کو عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی رات ایوان وزیر اعظم میں کیا ہوا، جو ایک مبینہ جو ناخوشگوار واقعے سے متعلق بات کی جا رہی ہے، آج اس پہ اہم چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عسکری قیادت میں سے وہاں کوئی گیا ہے نہیں گیا، کوئی ہیلی کاپٹر اترنے سے متعلق جو خبریں تھیں، اس سے متعلق آج پاک فوج نے بہت ساری چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اور جو آدھی رات کو عدالتیں کھلنے کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، اور کیا کوئی مارشل لا لگنے جا رہا تھا اس رات، اس سے متعلق بھی چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے، یہ آج واضح ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ کیا موجودہ سیاسی صورتحال میں عمران خان کو عسکری قیادت کی جانب سے کوئی افطار ڈنر پہ بلایا جا رہا ہے، یہ صورتحال بھی، اس پہ بھی سوال ہوا، اور اس کا آرمی اس سے متعلق میجر جنرل بابر افتخار صاحب DGI کی جانب سے جواب دیا گیا، بڑا اہم جواب دیا گیا۔ اور شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری میں آرمی چیف کیوں نہیں گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب کی حکومت کے ساتھ چلنا ہے اور کیا اسی طرح چلنا ہے جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ چلا جا رہا تھا، تو یہ سوالات ہوئے، بڑے اہم سوالات تھے، اور ان کے بڑے دلچسپ جوابات تھے۔ روس کا جو دورہ تھا اس کے حوالے سے بھی، اور اس میں جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایک نیوکلیئر ملک میں حکومت کا سربراہ شہباز شریف کو لگایا گیا ہے، تو یہ بھی سوال آج DGI صاحب سے کیا گیا، اور اس کا بھی انہوں نے جو جواب دیا۔ 3 آپشنز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو 3 آپشنز دیے گئے، یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں دیے تھے، یہ آپشنز جو ہیں یہ جب خود وزیر اعظم صاحب نے اپروچ کیا تھا اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ بیچ بچاؤ کرائیں موجودہ سیاسی صورتحال میں، اور اس میں سیاسی قیادت آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ پھر آرمی چیف گئے، وہاں ان کے رفقا موجود تھے، اور وہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ جس میں سے ایک جو چیز تھی جس میں عمران خان صاحب نے کہا جی کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن کی جانب جانے کی پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی، اور پھر یہ آپشن آرمی چیف صاحب نے جا کے اپوزیشن کے سامنے جب رکھا تو انہوں نے پھر یہ بات تسلیم نہیں کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپشن اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی آپشن ایسا نہیں دیا گیا تھا، یہ خود عمران خان صاحب کی جانب سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا اس صورتحال میں، اس معاملے کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے۔ پھر روس کے دورے کے حوالے سے سوال ہوا کہ آپ لوگ لوپ میں تھے، آن بورڈ تھے، تو اس میں کہا گیا کہ جی بالکل فوج کی انپٹ تھی، ادارے کو اعتماد میں لیا گیا تھا، ادارہ آن بورڈ تھا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب جب وہاں جائیں گے تو وہاں جنگ شروع ہو چکی ہوگی۔ بہرحال ادارہ اس پہ آن بورڈ تھا۔ تو یہ جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوتا جس طرح یہ بات کی گئی، اور نیوکلیئر پروگرام ظاہر ہے یہ محفوظ ہے، اور جس انداز میں اس کو جوڑا جا رہا ہے سیاست سے، یہ ایسا نہیں ہوتا، نیوکلیئر پروگرام کو سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جو آدھی رات کو عدالت کھلی، کیا کوئی مارشل لا لگنے جا رہا تھا اس رات، تو DGI میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، کوئی مارشل لا لگنے نہیں جا رہا تھا، بلکہ پاکستان میں اب کبھی مارشل لا نہیں آئے گا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی بقا صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، اور عدالتیں آزاد ہیں۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ وہ عدالتیں کھلوائی گئیں اور کوئی مارشل لا لگنے جا رہا تھا۔ تو جو سٹوری جس کا میں نے انٹرو میں بھی ڈسکس کیا کہ یہ BBC کی سٹوری تھی بنیادی طور پہ، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ 9 اپریل کی رات ایوان وزیر اعظم میں جب بڑی گہما گہمی تھی، ایکٹیویٹی چل رہی تھی، عمران خان کچھ فیصلے لے چکے تھے، اسی دوران کوئی ایک ہیلی کاپٹر آیا، مبینہ طور پہ وہ جو سٹوری میں کہا گیا ہے اس میں سے 2 شخصیات آئیں، ان کی عمران خان صاحب سے بند کمرے میں اس سٹوری کے مطابق ملاقات ہوئی، وہ کوئی زیادہ خوشگوار نہیں تھی، عمران خان صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے یہ دونوں شخصیات آئیں گی، اس سٹوری میں یہ کہا گیا، اور وہ کسی اور شخصیت نے آنا تھا جو نئی نامزدگی انہوں نے کی تھی یا نئی اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی تھی۔ یہ اس سٹوری میں جو اس طرح کی باتیں کی گئیں، اور یہ تو سٹوری میں یہ باتیں کی گئی، اس سے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ میں چلتی رہیں، ایسی کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی تشدد یا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے، تو آج پاک فوج کی جانب سے اس پہ بڑا واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ BBC کی سٹوری کو واہیات سٹوری قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، یہ ایک جھوٹی اور من گڑت سٹوری تھی، اور جو عسکری قیادت ہے
وہ تو اس رات وہاں گئی ہی نہیں، بلکہ لاسٹ ٹائم جو آرمی چیف گئے تھے جو ایوان وزیر اعظم میں، وہ تو خود عمران خان صاحب کے بلانے پر گئے تھے، اور یہ غالباً وہی بات وہ کر رہے ہیں جب یہ تین آپشنز والی باتیں ہو رہی تھیں، اور اس میں عمران خان صاحب نے ایک آپشن جو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نہیں دیے گئے تھے، یہ چیزیں ڈسکشن میں سامنے آئیں، تو یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف یا کوئی اور عسکری قیادت میں سے اس رات ایوان وزیر اعظم گیا ہی نہیں، اور اس کو واہیات سٹوری قرار دے دیا گیا ہے، اور اس تاثر کو مسترد کر دیا ہے کہ اس رات وزیر اعظم صاحب، اس وقت کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ تو عدالتوں کے حوالے سے، مارشل لا کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ واضح کر دیا، اور جو خط ہے جس کو عمران خان سازش قرار دے رہے ہیں، اس خط کے حوالے سے بھی آج بڑی اہم بات یہ کہی گئی کہ جب یہ سوال ہوا کہ جی اس کو سازش قرار دیا گیا ہے تو عسکری قیادت اس پہ کیا کہتی ہے، تو کہا گیا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سربراہی میں ہوا تھا، تو اس کا ایک اعلامیہ آیا تھا، تو یہ اعلامیہ انہی کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، تو اس اعلامیے میں کیا کوئی سازش کا لفظ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے نہیں ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا۔ تو یہ چیز واضح ہوگی کہ چونکہ اعلامیے میں انہوں نے کہا کہ یہ لفظ نہیں تھا، تو اعلامیے میں جو چیزیں آئیں وہی اجلاس میں چیزیں ہوئی تھیں، تو اعلامیے میں سازش، بیرون سازش کا لفظ نہیں ہے۔ تو پھر یہ پوچھا گیا کہ ڈیمارش کیوں بھجوایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ڈیمارش جو ہے اس کی یہ کوئی سازش پر نہیں دیے جاتے صرف، یہ تو اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، تو اس میں جو زبان استعمال کی گئی تھی اسے مداخلت بھی قرار دیا گیا، تو وہ اس زبان پر جو ہے وہ ڈیمارش جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ این آر او دیا جا رہا ہے جی، مبینہ طور پر کوئی یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ فوج کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ادارے فعال ہیں، فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی؟ اور جو کچھ ہوا ابھی، یہ جو سارا پولیٹیکل اس وقت جو سنیریو بنا تھا، اس میں ایک حکومت کا جانا دوسری حکومت کا آنا، تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ ایک سیاسی طریقہ نہیں تھا؟ کیا یہ ایک آئینی قانونی طریقہ نہیں تھا؟ فوج کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اور ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ فوج میں کسی قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے، پوری کی پوری فوج صرف اسی جانب دیکھتی ہے جہاں آرمی چیف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس تاثر کو بھی انہوں نے رد کر دیا، مسترد کر دیا۔ پھر ایک سوال ہوا کہ شہباز شریف صاحب کی تقریب حلف برداری میں کیوں آرمی چیف نے شرکت نہیں کی، تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس دن آرمی چیف کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آرمی چیف اس دن آفس بھی نہیں آئے تھے۔ پھر سوال کیا گیا کہ 28 مرتبہ آرمی چیف کا نام لیا گیا اور ان کا نام لے کر ٹارگٹ کیا گیا، تو کیا اب ان سے پوچھا نہیں جائے گا جو لوگ یہ کر رہے تھے، اور کیا کوئی اور کرے گا تو وہ آگے آئے گا؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ادارے کی جو جب کردار کشی کی جا رہی تھی یا جب کی جا رہی ہے، تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایکشن لیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری تو کوئی زبان نہیں ہوتی، ہم تو جو آپ کے ساتھ میڈیا انٹریکشن میں بات کر لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم تو پھر رد عمل نہیں دے سکتے، اگر دیتے ہیں تو پھر اس پہ بھی بات ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے آج یہ بھی واضح کر دیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کوئی ایکسٹینشن نہیں لینے جا رہے، نہ تو وہ ایکسٹینشن مانگی ہے انہوں نے، نہ وہ ایکسٹینشن مانگیں گے، اور نہ ہی کوئی ایکسٹینشن قبول کی جائے گی۔ وہ 29 نومبر 2022 کو اپنے عہدے کی مدت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے، اس سے جڑی جو چیزیں تھیں ان پر تو بات ہوئی، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی درخواست کی عوام سے بھی اور انہوں نے سیاسی قیادت سے بھی کہ فوج کو سیاست سے دور رکھیں، فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوال ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی کہ فوج کا اب سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو یہ بھی سوال ہوا کہ کیا ماضی میں لینا دینا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ہسٹری تو رہی ہے نا، اس میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات ماضی میں ہوئے تو رہے ہیں پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں، لیکن اب یہ جو پالیسی ہے فوج کا سیاست سے لینا دینا کوئی نہیں ہے، سے متعلق جو پالیسی ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اب ہے اور آگے جا کے نہیں ہوگی، مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا کہ کیا عسکری قیادت کی جانب سے عمران خان صاحب کو کوئی کسی دعوت پہ بلایا گیا ہے یا کسی افطار ڈنر پہ بلایا گیا ہے، کیونکہ آج کل یہ
چیمو گوئیاں ہو رہی تھیں، اور ایک خبر بھی کچھ سرکلز کی جانب سے سامنے آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بلایا گیا ہے GHQ یا عسکری قیادت کی جانب سے دعوت دی گئی ہے کہ آئیں مل کر بیٹھیں بات کریں. تو یہ جب سوال ہوا کہ کیا عمران خان صاحب کو بلایا گیا ہے، تو اس پر انہوں نے کوئی تصدیق بھی نہیں کی، تردید بھی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے. تو اس ساری صورتحال میں وہ تمام کہانیاں، وہ تمام چیزیں جو گھڑی گئی تھیں کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، کوئی مارشل لا لگنے جا رہا تھا، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، ایکسٹینشن سے متعلق بھی چیزیں، اگرچہ یہ ہم پہلے آپ کو بتا چکے تھے، میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی یہ خبر تقریباً 20-25 دن پہلے بتائی تھی کہ کوئی توسیع نہ لی جا رہی ہے، نہ لی جائے گی، اور آج یہ چیز انہوں نے آفیشلی واضح کر دی ہے DGI-SPR صاحب نے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ، وہ اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائر ہو جائیں گے. عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ کو اس معاملے پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اللہ حافظ.